اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں دماغ کو کنٹرول کرنے کے وہ فطری اصول بتائے گئے ہیں جو قرآن سے ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، فریب کی جگہ ہے۔ تمہیں صرف یہ ٹاسک دے کر بھیجا گیا کہ اپنی عقل سے کام لے کر چیزوں کی حقیقت تک پہنچنا، اس فریب کو سمجھ لینا، علم کے ذریعے، شعور کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے۔ کبھی غور کیا کہ انسان اکثر خواب دیکھتا ہے، اور خواب میں دیکھے جانے والی کوئی شے یا کیفیت کا ذکر جب کسی سے کرتا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ خواب میں جو نظر آتا ہے وہ حقیقت کا الٹ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو خواب میں ہنستے دیکھو تو وہ حقیقت میں رو رہا ہوتا ہے یا روئے گا، اگر کسی کو روتے دیکھو تو اسے کوئی خوشی ملنے والی ہے۔ ایسی ہی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ تو اس طرح اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی ایک خواب کی طرح ہے، جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس سے حقیقت مختلف ہے۔ قرآن کی یہ آیات دیکھیے، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اسباب کے اور کیا ہے؟ کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ دماغ کے کنٹرول کے مضمون میں سحر، اثر، جادو، اس کا ذکر ضرور آئے گا۔ تو فرمایا گیا ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ قرآن میں جادو کو عربی زبان میں سحر کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 102۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ سحر سے مراد ہوتی ہے فریب، دجل، جادو، دھوکہ، یعنی انسان کے سامنے سے حقیقت کو ہٹا کر کسی دوسری شکل میں دکھایا جائے۔ اور اللہ پاک صاف فرما رہے ہیں کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، ایک فریب ہے، ایک سحر ہے، ایک جادو ہے، اور انسان کی آزمائش ہی یہی ہے کہ اسے اس دھوکے سے حقیقت کی طرف آنا ہے، علم کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے اور شعور کے ذریعے، اپنی عقلوں کو استعمال کرتے ہوئے۔ اور یہاں سے بات کو سمجھ لیجئے اچھے سے کہ معاذ اللہ، اللہ پاک کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دے رہے، کوئی فریب نہیں کر رہے، بلکہ صاف طور پہ آگاہ کر رہے ہیں کہ جہاں تمہیں بھیجا گیا ہے، جہاں آزمائش کی جگہ ہے، کیونکہ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، اور اگر ہم کھیل ہی بنانا چاہتے تو اپنے پاس کی چیزوں کو بناتے، اگر ہمیں یہی کرنا ہوتا۔ یعنی ہمیں اگر اپنے لیے کوئی مصروفیت، کوئی گیم بنانی ہوتی تو انسان کو اس گیم میں انوالو کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ دنیا کا میدان جو لگایا گیا، اس میں جو آزمائشیں رکھ دی گئیں وہ تمہاری آزمائش لینے کو رکھی گئی ہیں، کیونکہ اور میں نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جن اور انسان اللہ کے بندے بن کر رہتے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جب کہ ابھی اللہ نے معلوم نہیں کیا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے کوشش کرنے والے لوگ ہیں، اور نہ ہی معلوم کیا ثابت قدم رہنے والوں کو۔ تو یہی معلوم کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ دنیا بنائی تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے۔ دنیا جہاں تمہاری آزمائش ہے وہ ہے تو فریب کا گھر، مگر تمہیں فریب نہیں دیا جا رہا، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں امتحان ہو رہا ہے یہاں دھوکے ہیں۔ تمہیں ان فریب سے حقیقت کو نکالنا ہے، اور یہی تمہارا مشن ہے، اور تمہیں دنیا کی حقیقت کی خبر دے دی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا جو آپ اللہ پاک سے مانگا کرتے تھے، اے اللہ
مجھے چیزوں کی اصل حقیقت دکھا دے جیسے کہ وہ ہیں۔ تو بتا دیا گیا ہے کہ یہ دنیا فریب ہے اور آزمائش کی وہ جگہ ہے جہاں تمہیں قدم پھونک پھونک کے رکھنے ہیں، سوچ سمجھ سے کام لینا ہے۔ یہاں جو نظر آتا ہے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنا ہے، تمہیں کوشش کرنی ہے، اور یہی مین مقصد ہے پہچان کے سفر کا۔ بچپن میں جس طرح بڑے بزرگ بچوں کو کہانیاں سناتے تھے کہ شہزادہ اور طلسمی سفر، ایک شہزادے کو کسی بادشاہ نے سفر پہ بھیج دیا جہاں اس نے بہت سی پہیلیاں حل کرنی ہوتی تھیں، بہت سے سوالوں کے جواب حل کر کے آنے ہوتے تھے۔ طلسمی سفر، جادو کا سفر، سیم اسی طرح یہ دنیا ایک طلسمی سفر کی جگہ بنائی گئی ہے جہاں دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں جو نظر آتا ہے اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کو سمجھ کر، جان کر، عقل کے ساتھ زندگی کے سفر کی آزمائش دے کر کامیاب ہو کر لوٹنا ہے جہاں سے آئے۔ تو دنیا کی مثال اسی طرح ہے جیسے کہ خواب کی نظر آنے والی شے تعبیر میں کچھ اور ہو گئی، بالکل ہی بدل جاتی ہے۔ تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک خواب ہے اور حقیقت آخرت کی زندگی کا نام ہے۔ تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے کہ تم نے پہچان کرنی ہے حق اور باطل میں۔ یہاں آزمائش کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، اور جس نے پہچان کر لی اور خود کو حق کے حکم کے مطابق ڈھال لیا تو وہ کامیاب ہو گیا آزمائش میں۔ اس آزمائش کے کھیل میں سب سے اہم رول انسان کے دماغ کا ہے۔ وہیں سے عقل کے اور بے عقل کے، شعور کے اور لاشعور کے، سمجھ کے اور بے سمجھی کے ہر طرح کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ یہ دماغ ہی سردار ہے تمہارے باقی وجود پر، سب اس کے ماتحت ہے۔ یہ حقیقی انسان پر بھی حکومت کرتا ہے، یعنی جس انسان کو دماغ دے دیا گیا تو مالک اس دماغ کا وہ انسان ہونا چاہیے، جبکہ یہ مالک بن جاتا ہے اس انسان پر جو دنیا کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ تو کیسے پہچان ہو دنیا کے دھوکے کی کہ اس سے بچا جا سکے، کیونکہ اس دنیا میں رہ کر ہی امتحان دینا ہے، یہاں قدم قدم پہ فریب ہے۔ تو اس سے کیسے نپٹا جائے گا اور اس دماغ پہ کنٹرول کیسے قائم ہوتا ہے؟ یہ دھوکے فریب سحر میں نہ آئے بلکہ اصل حقیقت کو دیکھ سکے۔ تو اب بات ہوتی ہے اس دماغ کو کنٹرول کرنے کے قانون کی۔ تو جو اس کنٹرول کو سمجھ جاتا ہے وہ نہ صرف اپنے دماغ کو کنٹرول کر لیتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کے دماغ کو بھی قابو کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اب دماغ کے کل فنکشن کو سمجھنے کے لیے ان آیات کو دیکھیے۔ ہم انسان کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ کوئی بھی زمین پر ایسا چلنے والا نہیں کہ جس کی چوٹی اس نے نہ پکڑ رکھی ہو۔ اس آیت سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ کوئی بھی دنیا میں ایسا جاندار نہیں جو اللہ کے کنٹرول میں نہیں ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ حکمت والا ہے، اور زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کا مالک ہے۔ وہ دنیا کو جیسے چاہتا ہے تمہیں دکھا رہا ہے، تمہیں قوت دی ہے اس نے دیکھنے کی، مگر اتنی ہی جتنی انسان اس دیکھنے والی حس کے حواس سے دیکھ سکتا ہے۔ یہاں ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ انسان کے دو وجود اس کے اندر جسم اور روح کے جوڑے کی شکل میں موجود ہیں۔ جسم اس کا وہ حصہ ہے جو حواس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور روح اس کا وہ حصہ ہے جو حواس سے باہر کا سفر بھی کرتا ہے۔ جسم کا سفر تو ہر عام انسان، ہر جاندار کر رہا ہے کہ کسی شے کا دیکھنا، سننا، اپنے دیکھنے کے حواس کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی خاص مشقت نہیں۔ اللہ نے خوبی دی ہوئی ہے دیکھنے کی، سو دیکھ رہے ہیں سب۔ مگر ایک دیکھنا اور بھی اللہ پاک نے عطا کیا ہے جو روح کی آنکھیں ہیں، مگر اس سے عام طور پہ ہر انسان اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح جسم کے دیکھنے کے حصے دیکھ پاتا ہے۔
اس دیکھنے کے لیے انسان کو اپنے ان حواسوں سے باہر کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے، جو علم سے بھی ہوتا ہے، غور و فکر سے ہوتا ہے، اور یہ دیکھنا حواسوں کے دائروں میں قید نہیں ہوتا۔ انسان کی روح کو یہ طاقت دے دی گئی ہے جس سے وہ ان 5 بیسک حواسوں سے باہر بھی مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تو تمہیں جو دکھایا جا رہا ہے، یعنی جسے دیکھنے کے لیے تمہیں کوئی خاص مشقت، کوئی خاص عمل نہیں کرنا پڑتا، وہ عام حواس کے ساتھ دیکھنا ہے۔ تمہیں دکھایا جا رہا ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ حسی آنکھیں جو عطا ہوئیں ان کی مدد سے دیکھ رہے ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ لقمان کی آیت 10 دیکھیے۔ آسمانوں کو بے ستون بنایا، تم انہیں دیکھ رہے ہو، یعنی تم ان حسی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ آسمان بے ستون ہیں، بغیر پلرز کے ہیں۔ کوئی ایسا سہارا انہیں نہیں دیا گیا جس طرح ہمارے گھروں کی چھتوں کو قائم رکھنے کے لیے ارد گرد دیواروں کا سہارا ہوتا ہے، پلرز ہوتے ہیں۔ تم اتنا ہی دیکھ رہے ہو جتنا تمہیں دکھایا جا رہا ہے، تم اتنا ہی دیکھ رہے ہو جتنا تمہاری یہ حواس کی آنکھیں دکھا رہی ہیں، اور اس میں تمہاری کیا محنت، تمہیں خوبی دی گئی ہے تو دیکھ رہے ہو۔ اور یہ فریب نظر ہے، کیونکہ اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے تمہیں دل کی آنکھ سے دیکھنا ہوگا، تو تم حقیقت دیکھ سکو گے کہ یہ آسمان بے ستون نہیں کھڑے، ان کو پلرز دیے گئے ہیں، مگر وہ ستون تمہیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتے، کیونکہ جتنا دکھایا جا رہا ہے اتنا دیکھ رہے ہو۔ اپنی کوئی کوشش نہیں ہے تمہاری کہ خود کی نگاہ کھولو، اور کوشش کرو گے تو یہ بھی دیکھ پاؤ گے۔ اب اس دیکھنے کے قانون کو سمجھنے کے لیے اللہ کے ناموں میں سے 2 خصوصیات، السمیع البصیر، سب سے زیادہ سننے والا، کل سننے والا، سب سے زیادہ دیکھنے والا، کل دیکھنے والا، اور فرمایا گیا سورہ ہود، کوئی ایسا جاندار نہیں جسے اللہ نے چوٹی سے نہیں پکڑ رکھا، یعنی انسان کا دماغ کنٹرولڈ۔ سارے حواس دیے گئے دماغ کے استعمال کے لیے۔ جو حواس دماغ میں استعمال ہو رہے ہیں وہ دیکھنے کی حس، سننے کی حس رب نے دی۔ تم اس حس کی بدولت دیکھتے ہو اور سنتے ہو۔ تو کس طرح سے دیکھتے سنتے ہو؟ اب اس بات کو گہرائی سے سمجھنا۔ تم دیکھتے اور سنتے ہو، جو رب کی دیکھنے اور سننے کی قوت کی مدد ہے، اس سے اپنی ان 2 قوتوں میں سے اللہ تمہیں کچھ اختیار دیتا ہے۔ تبھی تم جو بھی آنکھ سے دیکھتے ہو یا دل میں مشاہدہ کرتے ہو یا دماغ میں کسی شے کا امیج بناتے ہو، وہ اللہ کے سامنے موجود ہے، کیونکہ دیکھنے اور سننے کی پاور مین جنریٹر سے ہی کنیکٹ ہو کر تم تک پہنچ رہی ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہیں فرعون کے دربار میں جانے کا حکم دیا کہ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ تو یہ سننے اور دیکھنے کی قوتیں اس مین طاقت کے جنریٹر سے منسلک ہیں جس پہ انسان کو اختیار دیا گیا کہ اس کی مدد سے تم بھی دیکھو، سنو، اور پھر ظاہر ہے جو سنتے دیکھتے ہو اس کی ٹوٹل رپورٹ مین ہیڈ کوارٹر میں کنٹرولڈ ہے۔ ہر لمحے وہاں تمہارا ہر ایکشن رپورٹ جمع ہو رہی ہے، جس کا رب پاک نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یہاں تک کہ جو کوئی مشورہ 3 آدمیوں میں ہوتا ہے تو وہ چوتھا موجود ہوتا ہے، اور جو 5 میں ہوتا ہے تو اللہ چھٹا ہوتا ہے، اور خواہ اس سے کم کی سرگوشی ہو یا زیادہ کی، مگر وہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو بھی زمین آسمان کے درمیان ہے ان سب کو اللہ نے اپنے سننے اور دیکھنے کی قوت سے مدد دے رکھی ہے، اور حقیقت میں دیکھ وہی رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہر جاندار کی چوٹی اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی جو تم دیکھ رہے ہو، جو سن رہے ہو، وہ اس مین پاور سے سپلائی ہے۔ سورج کی روشنی اتنی دور سے زمین پر پڑتی ہے، تو جو کرن سورج سے نکلی زمین تک پہنچی
تو کیا درمیان میں اس کرن میں کوئی بریک آتا ہے؟ اگر کہیں بریک آ جائے تو وہ وہیں رک جائے، اور کیونکہ بریک نہیں آتا تو سورج کے مین مرکز سے نکل کر وہ شعاع مسلسل ایک ہی سفر کرتی ہوئی بنا رکے زمین پر پڑتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح رب پاک کے سننے اور دیکھنے کے مرکز سے تمہیں ایک ذرہ اختیار دے دیا گیا کہ دیکھو سنو، تمہیں دیکھنے والا بنا دیا، سننے والا بنا دیا، اور تمہارے ساتھ دیکھنے والا سننے والا وہ خود ہی موجود ہے، جس کی یہ مین پاور ہے، سننا اور دیکھنا۔ اس بات کو اتنا تفصیل سے بتانے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنا یعنی نظر، آنکھ، عین کہتے ہیں آنکھ کو، آنکھ دیکھنے کا کام دیتی ہے، اور دیکھنا مشاہدہ کہلاتا ہے، اور مشاہدہ علم ہوتا ہے، اور علم کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، اور دماغ اثر قبول کرتا ہے، اور ہمیں اس دماغ کے کنٹرول کو اب سمجھنا ہے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اور کس طرح کنٹرول پاتا ہے۔ دنیا کے اس فریب کے دھوکے کے گھر میں دماغ کس طرح کنٹرول ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کی یہ آیات دیکھیے جن میں ذکر فرمایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ پاک کی اس ملاقات کا، جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے پہلی بار کلام فرمایا، اور اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دے۔ پھر جب اسے دیکھا کہ سانپ کی طرح لہرا رہا ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کیجئے کہ عربی زبان میں جہاں سانپ کے اور بہت سے نام ہیں، وہاں اس آیت میں سانپ کو جانن کہا گیا ہے۔ اب یہ آیت دیکھیے، سورۃ رحمان آیت 39۔ پس اس دن اپنے گناہ کی بات نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جن پوچھا جائے گا۔ یہاں جن کو جانن کہا گیا ہے، یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ جنات اور سانپوں کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، اور جنات کیونکہ غیر مرئی مخلوق ہیں، نظر نہیں آتی، تو وہ ہمیشہ مادی شکل میں تب ہی نظر آتے ہیں جب کسی مادی وجود میں سرایت کر جائیں، انسانوں میں سے، جنات میں سے، یا چھپکلیوں، اس طرح کی مخلوقات میں۔ اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے اور آج بھی وہی ہیں جو جادو ٹونوں اور جنات شیطانوں سے مل کر شیطانی کام کرتے ہیں، لوگوں کے دماغوں سے کھیلتے ہیں، جو اصل کو ہٹا کر فریب دکھاتے ہیں۔ اور سانپوں کا جنات سے تعلق کیسے بنتا ہے، اس کے لیے اب آنے والی آیات کو غور سے سمجھیے، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سانپ خود جنات نہیں ہیں، مگر جنات سانپ کا بھیس بنا لیتے ہیں۔ اور ان باتوں سے آپ کے دماغ کو کنٹرول کرنے کا کیا حوالہ ہے، یہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ آپ نے اپنے اور دوسروں کے دماغ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اسے پکڑ لے اور نہ ڈر، ہم ابھی اسے پہلی حالت پر پھیر دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنے کندھے سے ملا دے، بلا عیب سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیوں میں سے باز دکھائیں۔ یہاں کیا مراد ہوئی کہ بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ دور بنی اسرائیل کا تھا جہاں جادو کی طرف ان لوگوں کا بہت رجحان تھا، اور وہ لوگ کرتے کیا تھے کہ اس جادو، اس دجل، اس فریب کی مدد سے چیزوں کی اصل شکل تبدیل کر کے لوگوں کے دماغوں پہ اثر کر دیتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
ویسا ہی ایک معجزہ، ایک نشانی اللہ نے عطا کی جو کہ دلیل بننے والی تھی ان لوگوں کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے، جس کی وضاحت یہ اگلی آیات اب کر رہی ہیں۔ تو یہ نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر اب فرمایا گیا کہ فرعون کے پاس جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اور جب اس کے بعد وہ فرعون کے پاس پہنچے اور یہاں تک کہ جادوگروں سے مقابلے کا دن طے ہو گیا، تو اس دن کے آنے پر جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، یا تو ڈال اور یا ہم پہلے ڈالنے والے ہوں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ پہل کرتے ہیں یا ہم کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا بلکہ تم ڈالو۔ پس اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو سے اس کے خیال میں دوڑ رہی ہیں۔ بہت اہم اشارہ دیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جو رسیاں اور لاٹھیاں انہوں نے پھینکی وہ ان کے جادو کے اثر کی وجہ سے لوگوں کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے میں ایسے محسوس ہوئیں جیسے کہ سانپ کی طرح حرکت کر رہی ہوں۔ اس بات کو دوبارہ اب سورہ اعراف آیت 116 میں بھی دیکھیے۔ کہا تم ڈالو، پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور انہیں ڈرایا اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا، یعنی حقیقت میں وہ رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھیں، مگر جادو سے ان جادوگروں نے لوگوں کی نظر بندی کر دی، ان کو فریب میں مبتلا کر دیا کہ لوگ حقیقت میں انہیں سانپ سمجھ کر ڈر گئے، اور اپنی جانب سے ان جادوگروں نے ایک بہت بڑا جادو دکھایا تھا، یہاں تک کہ پھر موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا، یعنی ان کے خیال میں بھی، ان کی نظر میں بھی وہ سانپ ہی دکھ رہی تھیں، ان پہ بھی نظر بندی کا، اس سحر کا، اس فریب کا اثر ہوا۔ اب کوئی یہ سوال کرے کہ نبی کو کیسے اثر ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب بھی قرآن میں ہے، کیونکہ نبی بھی انسان تھے اور ان پہ فطرت کے مطابق ان تمام باتوں کا اثر ہوتا تھا جو ایک عام انسان کو بھی ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف آیت 24 میں قرآن بتا رہا ہے کہ اور البتہ اس عورت نے تو اس پر ارادہ کر لیا تھا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو اس کا ارادہ کر لیتا، اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ٹال دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بھی وقت کے نبی تھے، اور ان پہ بھی اس وقت عورت کے بہکانے پہ بشری تقاضا جاگا، مگر اللہ کی یاد کی وجہ سے وہ بچ گئے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وقتی طور پہ ان جادوگروں کی نظر بندی اثر کی، جس طرح وہاں موجود باقی لوگوں کو ڈر محسوس ہوا۔ تو ہم نے کہا ڈرو مت، بے شک تو ہی غالب ہوگا۔ ان کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ کی مدد پہنچ گئی، اور ان کے دماغ پہ جو سحر اثر کر رہا تھا وہ اللہ کی یاد کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ تو اور ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال، سو وہ اسی وقت نگلنے لگا جو کھیل انہوں نے بنا رکھا تھا۔ یہ آیت اب اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ دے رہی ہے کہ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا جو سانپ بن جاتا تھا وہی معجزہ دیا گیا۔ اس زمانے میں معجزے کے طور پہ فرعون کے زمانے کے جادوگر ایسے ہی باطل فریبوں سے، نظر بندیوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، ان کے دماغوں پہ جادو کر کے اثر ڈالتے تھے۔ ان کے سانپ تو فریب تھے، مگر جو اللہ کا معجزہ تھا فریب نہیں تھا، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس اللہ کا حکم سنایا تو وہ ان سے بولا کہ
کہا اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ لا اگر تو سچا ہے۔ پھر اس نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ اسی وقت صریحاً اژدہا ہو گیا، یعنی ان جادوگروں کی لاٹھیاں تو نظر بندی سے، فریب سے اس طرح دکھائی جا رہی تھیں کہ وہ سانپ ہیں اور حرکت میں ہیں، جبکہ اللہ کا معجزہ، اللہ کی نشانی حقیقتاً اژدہا بن گئی۔ یہاں یہ بات بھی اس آیت نے واضح کی کہ جو بھی لوگ معجزوں کے قائل ہوتے ہیں، کرامتوں کے قائل ہیں، نشانیوں کے قائل ہوتے ہیں، نشانیاں مانگتے ہیں، کچھ دیکھنا چاہتے ہیں جو جادو سا لگے، عام قانون سے ہٹ کر نظر آئے، وہ لوگ اپنی فطرت میں وہ ہیں جو حق کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں اور سچائی کا سامنا علم کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک نے جو نشانی دکھائی وہ سچ میں سانپ بن گئی، کیونکہ اللہ پاک ہر شے پہ قادر ہیں، اس کی حقیقت بنا سکتے ہیں، مگر سوچنے والی بات ہے کہ جادوگروں نے ایسا کیا جادو کیا یا یہ نظر بندی کیسے ہوئی کہ وہاں موجود لوگوں کو لاٹھیاں، رسیاں سانپ بنی نظر آئیں، حرکت میں نظر آنے لگیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی اوپر آیات میں بتایا کہ سانپ اور جن میں کوئی نہ کوئی خاص اشارہ ضرور دیا گیا ہے، اور نظر بندی کے کام میں جادوگر یا عامل لوگ جنات کی مدد لیتے ہیں، شیطانی کاموں میں شیطانی طاقتوں کی مدد مانگتے ہیں، تبھی جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو ان جادوگروں کی لاٹھیاں، رسیاں اصل میں حرکت میں آئیں شیطانی جنات کی مدد سے، جو ان چیزوں میں حلول کر گئے، جو ان چیزوں میں داخل ہو گئے اور ان کو حرکت دے دی، اور اللہ پاک نے اس بات کو ثابت کرنا تھا تو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے ڈال دے کہ نگل جائے جو کچھ کہ انہوں نے بنایا ہے، صرف جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا جہاں بھی ہو۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دے، سو وہ اسی وقت نگلنے لگا جو کھیل انہوں نے بنا رکھا تھا، پھر حق ظاہر ہو گیا اور غلط ہو گیا جو انہوں نے بنایا تھا، یعنی پھر حقیقت سامنے آ گئی کہ جس طرح جادوگروں کے یہ سانپ فریب ہیں، اسی طرح فرعون کی خدائی کا دعویٰ بھی دجل ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے، فریب ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب ہی حق ہیں، یہاں تک کہ وہ جادوگر پھر اس جگہ ہار گئے اور ذلیل ہو کر لوٹے، یعنی انہوں نے بہت کوشش کی کہ جب ان کی نظر بندی ٹوٹ گئی، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹ گئی اور وہ لاٹھیاں، رسیاں ویسی کی ویسی ہی اصل شکل میں نظر آنے لگیں، اپنی اصل شکل میں سامنے آ گئیں، تو ان کی بارہا کوشش کے باوجود وہ جنات جو ان رسیوں اور لاٹھیوں میں گھس کر سانپ بن جاتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، کچھ نہ کر سکے، جو کچھ قبضے میں تھا ان جادوگروں کے وہ سب شیطانی قوتیں بیکار ہو گئیں، تو تبھی ذلیل ہو کر، شرمندے ہو کر سب کے سامنے اس بات کو مان گئے، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے، سجدے میں گر پڑے یعنی کہ مان لیا، جھک گئے، عاجز ہو گئے اللہ کی نشانی کے سامنے، اور سمجھ گئے کہ یہ حق ہے جو موسیٰ علیہ السلام لائے اور حق والے کے پاس سے ہی لائے ہیں، تو قائل ہو کر بولے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ ہے مائنڈ پہ وہ کنٹرول جس کا اللہ پاک نے اشارہ دیا، انسان کو سمجھایا کہ حق بات کی پیروی کرنے والے کے دماغ کو کوئی بھی شے، کوئی بھی اثر، کوئی بھی نظر بندی، کوئی بھی فریب متاثر نہیں کر سکتا۔ جو بھی انسان حق کو پہچان گیا اور اس پر ڈٹ گیا تو اس نے نہ صرف اپنے دماغ کو کنٹرول کر لیا، دنیا کے دھوکے اور فریب سے بچنے کا طریقہ سمجھ لیا،
جس کی جانب رب پاک نے فرمایا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ یہاں شیطان تمہارے دماغوں پہ نظر بندی کر کے تمہیں دنیا کی حقیقت سے ہٹا کر فریب دکھاتے ہیں۔ یہ شیطان اور شیطان نما انسان اور جو شکار ہو جاتے ہیں شیطانوں کے، وہ دھوکے میں آ کر اپنی آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور جو کامیاب ہو جائے وہ دنیا کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دوسروں کے دماغوں کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے، اس طرح سے کہ جیسے جادوگروں نے اپنی شیطانی دماغوں کے زور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نظر بندی کی کوشش کی، ان کو اپنا جھوٹ دکھا کر ان کے سچ سے ہٹانا چاہا، ان کے دماغ کو کنٹرول کرنا چاہا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جانب حقیقت کی جانب رخ کیا تو انہیں ان جادوگروں کے فریب کا پتہ چل گیا۔ وہ سانپ اصل شکل میں لاٹھیاں نظر آ گئیں اور جنات بھاگ کھڑے ہوئے، جو ان جنات کو چلا رہے تھے ان کی طاقت ختم ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دماغ کنٹرول کرنے آئے تھے الٹا ان کے دماغ کنٹرول ہو گئے۔ اور ایسا ہونا ہی تھا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں، پھر وہ باطل کا سر توڑ دیتا ہے، پھر وہ مٹنے والا ہوتا ہے، اور تم پر افسوس ہے ان باتوں سے جو تم بناتے ہو۔ یعنی ان انسانوں پہ افسوس ہے کہ باتوں میں فریب میں آ جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، جو تمہیں فریب کے ذریعے ہی تو، نظر بندیوں کے ذریعے ہی تو دنیا کا وہ چہرہ دکھاتا ہے جو اس کا ہے ہی نہیں۔ وہ تمہیں یہاں سبز باغ دکھاتا رہتا ہے اور تم اس کے دھوکے میں پھنستے جاتے ہو اور حقیقت سے دور ہوتے جاتے ہو۔ تو افسوس ہے کہ آنکھیں، کان، دل ہوتے ہوئے بھی تم حقیقت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے ہو، اپنے دماغ کو دھوکے کے ہاتھوں کنٹرول کروا رہے ہو۔ اسی دماغ پہ تم نے کنٹرول کرنا تھا، اس کو حقیقت دکھانا تھی، مگر تم دنیا کے دھوکے میں آ کر اور لمبی امیدوں کے جھوٹے فریبوں میں پھنسے پڑے ہو۔ تمہارے دماغوں پہ اس طرح سے فریب چھایا ہوا ہے کہ سامنے کی حقیقت تمہیں کچھ اور دکھائی جاتی ہے۔ ظلم کرنا بھی اسی معنوں میں آتا ہے کہ شے کو اس کی اصل حیثیت سے ہٹا کر پیش کیا جائے، اور اپنی غلطیوں کو ماننے کی جگہ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے لوگوں نے نئی بات پکڑ لی کہ جادو ہے ہر معاملے میں، میرے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو جادو ہے۔ یہ نہیں سمجھا کہ اگر کاروبار میں میں ایک دم سے نقصان میں آ گیا تو جانچ پڑتال کرتا، دیکھتا کہ اگر کاروبار میں کوئی شریک تھا اس کا انٹرسٹ کیا تھا، آپ نے کتنی توجہ دی، کہاں محنت کی، کتنا وقت دیا، اور اگر دونوں طرف سے وقت صحیح دیا گیا تو گڑبڑ کیسے ہوئی۔ کسی ایک نے دوسرے پارٹنر پر زیادہ بھروسہ کر لیا اور خود توجہ کم رکھی کہ وہ سب سنبھال لے گا، اور جب چلتا کاروبار اپنی کم توجہ، کم محنت کی وجہ سے رک گیا، نقصان آ گیا، پارٹنر بھاگ گیا، تو یہ نہیں کہا کہ میری کوتاہی تھی، چاہے میں نے کم ٹائم دیا، کم توجہ دی، یا ضرورت سے زیادہ بھروسہ کر گیا دوسروں پر، صرف یہ کہہ دیا کہ میرے پہ جادو ہو گیا، میری خوشحالی کو نظر لگ گئی، فلاں میرا رشتہ دار جالس تھا، اس نے میرے پہ جادو کا وار کروا دیا، اور پھر مزید اسی گمراہی میں پڑے، اب جادو کا توڑ ڈھونڈنے نکل پڑے۔ آگے جو فرد موجود ہے جادو کے توڑ والے، آپ کے بند کاروبار سے ان کا کاروبار چل پڑتا ہے کہ یہ لو بھائی تعویذ، یہ لو وظیفہ، یہ لو سلیمانی نقش، اور اب دو موکلوں کی خوراک ہدیے میں، اور اس ساری گیم کے پیچھے تمہارا دماغ تمہیں جس طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے تم مانتے جاتے ہو، تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، معافی مانگو، اس سے مدد مانگو۔ تم لوگوں کے سامنے اپنا آپ پیش کر کے تم لوگوں کو اپنا دماغ کنٹرول کرنے کا موقع دے دیتے ہو، ارد گرد کے لوگ بھی، ساتھ رہنے والے سب انہی خیالات کے شکار ہوتے ہیں۔
کیونکہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا، یہی علاج کرواتے، یہی کہتے سنے، یہی کہتے سنا۔ تو پھر سچ ہے یہ بھی دماغ ہی سکھاتا ہے کہ بس چپ چاپ چلتے جاؤ، جو ہو رہا ہے دیکھتے جاؤ اور اس دوڑ میں شامل ہو جاؤ، اور اس دوڑ میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ اب توڑ ہوگا تو بند کاروبار چلے گا، اور اس توڑ کے چکر میں تمہارے جو باقی کچھ رقم موجود ہوتی ہے وہ بھی ٹوٹتی جاتی ہے۔ دماغ فریب کا شکار ہو گیا اور بھول گیا کہ حقیقت میں ہر شے پہ قادر اللہ کی ذات ہے، نفع نقصان کا وہی مالک ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ سنبھل جاؤ اسی زندگی کے اندر، کیونکہ دوسری زندگی بڑی طویل ہے، اور جو اپنے دماغ کے اس سحر کو، اس فریب کو نہیں چھوڑتا تو اس کا اپنے دماغ پہ، اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ وہ ہاں میں ہاں ملاتا جاتا ہے اور نقصان اٹھاتا جاتا ہے، دنیا کے دھوکے کے اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، اور دنیا کی زندگی سے اثر لیا سو بے شک اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ فی امان اللہ۔